أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن کیا پھر جو شخص شرح اللہ کھول دیا اللہ تعالیٰ نے صدرہ للاسلام اس کا سینہ اسلام کے لیے فہو علی نور تو وہ روشنی پر ہے من ربہ اپنے رب کی طرف سے کہ کیا سخت اور تنگ دل کافر کے برابر ہو سکتا ہے. فویل للقاسیۃ تو ہلاکت ہے ان کے لیے کہ سخت ہیں قلوبہم ان کے دل من ذکر اللہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے اولئک فی ضلال مبین یہی لوگ ہیں شریک گمراہی میں. اللہ رب العالمین اپنے مومن بندے کے جنت میں ملنے والے انعامات کے تذکرے کے بعد پھر مومنین کو مسلمانوں کو اللہ رب العالمین ایک بڑی خوشخبری اور بہت بڑا حوصلہ دیتے ہوئے بڑے پیارے انداز میں فرما رہے ہیں کہ کیا وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیا ہے، اسلام کی اسے سمجھ عطا فرما دی ہے، جس کو اپنی اطاعت کرنے کا شوق دے دیا ہے، اور دوسری طرف وہ بندہ کہ جس کے دل پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اس کے سینے کو تنگ کر دیا ہے، وہ سو چاہے پھر بھی اسے اسلام کی سمجھ نہیں آتی، اس کا دل نہیں کرتا اسلام کو قبول کرنے یا اسلام کے اعمال کرنے کے. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً بھی برابر نہیں ہو سکتے. اس سے ہمیں اس بات پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو باہر اپنے کاروبار پر مصروف ہیں، دنیا کو کمانے کے لیے لگے ہوئے ہیں. جس اللہ نے ہمیں اس مسجد میں آنے کی توفیق دی ہے اس کا ہمارے اوپر کرم ہے. اس میں قطعاً ایسی بات نہیں ہے جی ہم جو شدائی ہیں معاذ اللہ جی مسجد میں آ گئے ہیں، باقی سارے تو پیسے کمانے کے لیے لگے ہوئے ہیں. یہ جو دنیا کی دولت کمانے کے لیے لگے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ نہ دیتے. تو اس دنیا کے پیچھے لگ جانا یا دنیا میں مصروف ہو کر دین سے دور ہو جانا یہ خوش بختی نہیں ہے کہ دنیا بڑی آ رہی ہے، بڑا پیسہ آ رہا ہے، بڑی دولت آ رہی ہے، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں مل رہا. وہ سمجھے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، وہ گمراہی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہے. تو جو بندہ اگرچہ دنیا کا کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس صرف اتنا وقت ہے کہ نماز اپنے وقت پر ادا کرتا ہے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات کو سنتا ہے، یقیناً اس دنیا کا وہ خوش بخت انسان ہے. اللہ کی طرف سے اس پر بڑا احسان ہے کہ دنیا اگرچہ نہیں مل رہی لیکن اللہ دین کی طرف تو روشنائی دے رہا ہے، دین کی طرف تو سمجھ دے رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے واضح کیا کہ لوگوں اللہ رب العالمین جس کو اپنے دین کی طرف لے آئے اس سے بڑا خیر خواہی والا اللہ کے نزدیک بندہ کوئی نہیں. سب سے بہترین وہ انسان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اللہ اپنی راہ پر چلا دے، مسجد میں آنے کی توفیق دے دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس شوق کو مزید بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اگر ہم اللہ کے گھروں میں آتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ ہمارے دوسرے بھائیوں کے دلوں میں بھی ایسا شوق پیدا کرے کہ وہ بھی دنیا کو چھوڑ کر دین کی طرف آئیں. یقیناً دین میں ہی کامیابی ہے، اللہ کی عبادت میں ہی کامیابی ہے. اللہ میں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.